والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات پنڈال میں موجود 63 ٹون کے غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج کی یہ کانفرنس جو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، علماء، خطباء اور واعظین بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ وقت چونکہ کافی بیت چکا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ میں نے اپنے گھڑی پر اپنے تقریر کے اختتام کا وقت نوٹ کر لیا ہے۔ جیسے ہی گھنٹی وہاں تک بجے گی میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ آپ بڑی تعداد میں یہاں شریک ہوئے ہیں اور میری خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی اس اجتماع میں موجود ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، اور وہ اس طرح سے کہ آپ ایک نظریاتی ملک میں رہتے ہیں، اور یہ ملک، نظریاتی ملک، ہمارے اکابر کی، بزرگوں کی، ماؤں بہنوں کی محنت سے بنا۔ انہوں نے قربانی دے کر اس ملک کو بنایا، اور ملک کو بنانے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ ایک ایسی سرزمین ہو جس سرزمین میں ہم اسلام کے نظام کو نافذ کر سکیں اور لوگ اسلام کے اس نظام کو سمجھیں۔ یعنی دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی دھرتی، مسلمانوں کے لیے ایک ایسی جگہ، مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطہ چاہیے جس دھرتی اور خطے کے اندر مسلمان آزادی کے ساتھ رہ سکیں اور اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ اس دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ پھر ایک تحریک چلی، اور وہ تحریک چلتے چلتے پھر ایک وقت آیا کہ ملک بننے لگا۔ تو سوال یہ ہوا کہ وہ تحریک چلی ہے، وہ دو قومی نظریے کے بنیاد پہ چلی ہے، وہ ایک خطہ اور سرزمین چاہتی ہے جس سرزمین پر اسلام نافذ ہو، تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ اس کے نام پر غور کیا گیا اور اس کا نام سامنے لایا گیا، تو وہ نام تھا پاکستان۔ پاکستان نام ہی بتاتا ہے کہ یہ ملک نظریے کی بنیاد پر ہے۔ پاکستان کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ ملک ایک فکر کی بنیاد پر ہے۔ پاکستان نام ہی بتاتا ہے کہ یہ ملک کسی حیثیت کی وجہ سے ہے، کسی ضروری اہمیت کی وجہ سے ہے، یہ ملک کسی خاص مقصد کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ اور پاکستان اصل میں پاک آستان ہے، اور پاک آستان کا معنی ہے پاک جگہ۔ اور یہ جو پاکستان پاک جگہ رکھا گیا ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ مفہوم ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ عکس ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ نقشہ ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، مولانا صاحب یہ نقشہ کس کا ہے، اور یہ عکس کس کا ہے، اور یہ ترجمہ کس کا ہے، اور یہ مفہوم کس کا ہے، اور یہ معنی کس کا ہے؟
تو میں نے جواب میں کہا یہ معنی اس کا ہے جو سب سے پہلے اس دنیا میں یعنی کرۂ ارض پر جو خطہ اسلام کے نام پر بنا، یہ اس کا معنی ہے، یہ اس کا مفہوم ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ وہ خطہ کون سا ہے اور وہ جگہ کون سی ہے اور وہ علاقہ کون سا ہے؟ تو کہنے والے کہتے ہیں وہ علاقہ وہ ہے جسے مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، جسے مدینہ پاک کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ طیبہ کا کیا معنی ہے؟ مدینہ طیبہ کا معنی پاک جگہ ہے۔ کہنے والا کہتا ہے مدینہ طیبہ کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا مدینہ طیبہ کا معنی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں آسان لفظوں میں مدینہ طیبہ کا معنی کرنے لگا ہوں، اور وہ معنی ہے پاکستان۔ مدینہ طیبہ کا وہ معنی ہے پاکستان۔ تو پاکستان مدینہ طیبہ کے ترجمے کے نام پر بنا کہ یہ مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ اسلام کی سب سے پہلی ریاست کا نام مدینہ طیبہ ہے، اور جو سب سے پہلی ریاست مدینہ طیبہ بنی ہے، اس مدینہ طیبہ کو ریاست کس نے بنایا؟ اسلامی ریاست کس نے بنایا؟ مدینہ کو آباد کس نے کیا؟ مدینہ میں خوش آمدید کس نے کہا؟ مدینہ میں سب سے پہلے کون آیا جس سے مدینہ چمکا، جس سے مدینہ دھمکا، جس میں مدینہ خوبصورت ہوا، جس سے مدینہ مزین ہوا؟ وہ کون تھا جس کی آنے سے وادی یثرب مدینہ میں تبدیل ہو گئی؟ اور وہ کون تھا جس کی آنے سے مدینہ صرف مدینہ ہی نہیں رہا، مدینہ طیبہ ہو گیا؟ اس ذات کو ذات محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے آئے، اور آپ جب مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے آئے اور مکہ مکرمہ سے جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے تو مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر ایک ریاست کا قیام کیا۔ آپ اس ریاست کا قیام عمل کے اندر لاتے ہیں تو وہ ریاست کا قیام کیسے ہوا؟ آپ پیدا تو مکہ مکرمہ میں ہوئے، آپ آئے تو مکہ مکرمہ میں، آپ کے بابا تو مکہ مکرمہ کے ہیں، آپ کے بابا اجداد تو مکہ مکرمہ کے ہیں، آپ تو بیت اللہ کے قریب آنکھ کھولتے ہیں، آپ تو بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ کا ابائی وطن تو مکہ مکرمہ ہے۔ پھر کیا ہوا جو آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آگئے؟ ہوا یہ تھا کہ مکہ والوں نے آپ کا راستہ تنگ کیا، آپ کے لیے مسائل پیدا کیے، آپ کے لیے مشکلات پیدا کی، تو آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آئے، اور جب مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں کیا ہوا؟ مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کو ویلکم کہا، مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کے لیے راہ کشادہ کی، مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کے لیے گلیوں کو سجا دیا، مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کے لیے گھروں کو تقسیم کر دیا، مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کے لیے پلکوں کو بچھا دیا، مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کے لیے فرش راہ بچھا دی، مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کے لیے سہولتیں فراہم کر دی۔ یہی نہیں ہوا بلکہ آپ کے ساتھ آنے والوں کے لیے اپنے گھروں میں، اپنی جائیداد میں، اپنی زمین میں حصہ دے دیا، اور حصہ دے کر آپ کو وہاں بسا لیا۔ ان لوگوں نے اپنی مدد کی، یہ انصار کے لائے، انہوں نے نصرت کی، انہوں نے مدد کی، انہوں نے تائید کی، آنے والوں کے لیے اپنے پر بچھا لیے، آنے والوں کے لیے اپنے دامن بچھا لیے، آنے والوں کے لیے اپنی پلکیں بچھا لی، اور بچھانے کے بعد آنے والے ان کے بھائی ہو گئے، یہ ان کے بھائی ہو گئے۔ مدینہ دو عظیم قوتوں کا یا دو عظیم عظمتوں کا شہکار بن گیا، ایک کو مہاجر کہتے ہیں اور ایک کو انصار کہتے ہیں، ایک کو سب کچھ چھوڑ کر آنے والا کہتے ہیں اور ایک کو سب کچھ لٹانے والا کہتے ہیں۔ جو وہاں سے آئے تھے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، جو یہاں والے تھے انہوں نے سب کچھ، ان کے اور انصار دو عظیم طبقوں نے، مہاجر اور انصار جو برتر اور بالا طبقوں نے اس مدینہ منورہ کو آباد کیا، اسے مزین کیا۔ یا ہجرت کی، ہجرت کرنے والوں کی قربانی بھی موجود ہے، نصرت کرنے والوں کا جذبہ بھی موجود ہے، یا قربانی بھی موجود ہے، یا ایثار بھی موجود ہے، یا پیار بھی موجود ہے، یا احترام بھی موجود ہے، محبت بھی موجود ہے، عقیدت بھی موجود ہے۔ اس محبت نے، اس عقیدت میں رنگ بھرا، رنگ بھرا، اس رنگ کو بھر کر یہاں پر ایک نظام آیا، وہ نظام محبت کا
نظام ہے، وہ نظام شرافت کا نظام ہے، وہ نظام حیا کا نظام ہے، وہ نظام وفا کا نظام ہے، وہ نظام اخوت کا نظام ہے، وہ نظام بھائی چارے کا نظام ہے، وہ نظام محبتوں کا نظام ہے۔ میرے جملے سنو، اگر مہاجر اور انصار مل کر اس نظام کو قائم نہ کرتے، آج دنیا میں محبت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، ایثار نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، قربانی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، کردار نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، عروج نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، شرافت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، صداقت کا کوئی عنوان نہ کھلتا، عدالت کی کوئی بات نہ ہوتی، سخاوت کا کوئی دروازہ نہ کھلتا۔ آج کائنات میں اگر صداقت، دیانت، امانت، شرافت، حقوق، انسانیت زندہ ہے تو وجہ ہے، وجہ مدینہ ہے، وجہ وادی مدینہ ہے، وجہ مرکز مدینہ ہے، وجہ مہاجر ہے، وجہ انصار ہے، وجہ قربانی ہے، وجہ انصار ہے، وجہ گھر چھوڑنا ہے، وجہ گھر دینا ہے، وجہ اولاد چھوڑنا ہے، وجہ پیسہ دینا ہے، وجہ خاندان چھوڑنا ہے، وجہ خاندان بنانا ہے، وجہ ترک کرنا ہے اور وجہ قبول کرنا ہے۔ یہ دو وجہ تھی جن وجہوں نے دنیا میں رنگ بھرا تھا، اور یہ رنگ بن کر ایک شہر اور ایک حکومت اور ایک نظام بنایا تھا۔ اس نظام اور حکومت کو نظام مدینہ کہا جاتا ہے، ریاست مدینہ کہا جاتا ہے۔ پھر بر صغیر کے اندر ضرورت پڑی محبت کی، ضرورت پڑی اتحاد کی، ضرورت پڑی دو قومی نظریہ کی، ضرورت پڑی ایک مخصوص سوچ کی، ضرورت پڑی ایک محسوس سوچ کی، مربوط سوچ کی، عالمی سوچ کی، دنیا کو ایک لپیٹے میں لینے کی، بد امنی، فساد اور یعنی کو دور کرنے کی، دہشت گردی، تخریب کاری کی، خاتمے کی ضرورت پڑی۔ تو بر صغیر میں ایک خطہ سامنے آیا کہ دنیا میں امن چاہتے ہو، مدینے کا نقشہ قائم کرو۔ پھر مدینے کا نقشہ قائم ہوا۔ نقشہ قائم کرنے کے لیے تخلیق کی گئی، ذہنوں نے جو تخلیق کی، خالق پاکستان نے، مصور پاکستان نے جو نقشہ دیکھا، نام پاکستان رکھا، نظام قرآن اور سنت رکھا۔ اس کے ذریعے سے معاشرہ عروج پا سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے اور اسی ملک کا نام پاکستان ہوا ہے۔ میں نے آج مختصر وقت میں صرف آپ کو یہ والا مفہوم سکھانا ہے، اس کی تفسیر پھر کبھی آئے گی اور بات کروں گا کہ یہاں تک بات پہنچی، لیکن درمیان میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب، آپ نے تمہید باندھی، آپ نے آغاز کیا، آپ کا آغاز کیا تھا؟ آغاز یہ تھا پاک مدینہ سے پاکستان تک، ریاست مدینہ سے ریاست پاکستان تک۔ آپ نے تو یہ سفر چند منٹوں میں کر لیا۔ آپ مدینہ سے چلے اور ریاست پاکستان پہنچ گئے۔ آپ نے نام بتایا، ترجمہ بتایا، نظریہ بتایا، آپ اس کی حقیقت تو کھولیے۔ یہ اتنے دور سے یہ نظام پاکستان تک کیسے آیا، ہندوستان تک کیسے آیا؟ درمیان میں تو دریا ہیں، درمیان میں تو سمندر ہیں، درمیان میں تو پہاڑ ہیں، درمیان میں تو رکاوٹیں ہیں، درمیان میں تو صحرا ہے، دور دراز علاقے ہیں، ملانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا۔ لمبے لمبے دریا ہیں، بڑے بڑے جہاز نہیں ہیں، لمبے لمبے سفر ہیں، کوئی بڑے ہوٹل نہیں ہیں، راستے میں سڑکیں نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں۔ ہوا کیسے؟ ممکن کیسے ہو گیا کہ اس صحراؤں سے اس صحرا تک، ان بازاروں سے ان بازاروں تک، ان علاقوں سے ان علاقوں تک، ان بستیوں سے ان بستیوں تک، اس زمانے سے اس زمانے تک، اس دھرتی سے اس دھرتی تک، ان لوگوں سے ان لوگوں تک، یعنی اس نسل سے اس نسل تک، اس قوم سے اس قوم تک، اس آبادی سے اس آبادی تک۔ آخر یہ ریاست مدینہ کی آواز
پہنچی کیسے ہے تو سمجھنا یہ پہنچانے والے بھی مدینہ والے ہیں، یعنی مہاجرین ہیں، یعنی انصار ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس دین کو جو ہجرت کے ذریعے، نصرت کے ذریعے، ایثار کے ذریعے، پیار کے ذریعے ملا تھا، پھر اسے لیا تو گھروں میں نہیں بیٹھ گئے، قوموں میں نہیں بیٹھ گئے، علاقوں میں نہیں بیٹھ گئے، اولادوں میں نہیں بیٹھ گئے، خاندانوں میں نہیں بیٹھ گئے، پھر چل پڑے، اٹھ کھڑے ہوئے، پھر نہ صحرا دیکھے، پھر نہ دریا دیکھے، پھر نہ پہاڑ دیکھے، نہ بھوک کو دیکھا، نہ افلاس کو دیکھا، نہ تنگی کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ خاندان کو دیکھا، نہ ماں باپ کو دیکھا، نہ میاں بیوی کو دیکھا، نہ رستے کی سختی کو دیکھا، نہ تلخی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ مخالفت کو دیکھا، نہ راستے کی کسی رکاوٹ کو دیکھا، بس چلے تو چل پڑے، نکلے تو نکل پڑے، اٹھے تو اٹھ پڑے، پھیلے تو پھیل پڑے، چلے تو چل پڑے، ہاتھوں میں تلوار لے لی، ایک ہاتھ میں قرآن لے لیا، جسم میں سیرت کو اپنا لیا، صورت کو اپنا لیا، کردار رسول کو اپنا لیا، گفتار رسول کو اپنا لیا، اخلاق رسول کو اپنا لیا، صفات دین کے پاس، اخلاق دین کے پاس، کردار دین کے پاس، قرآن دین کے پاس، بیان دین کے پاس، بیانیہ دین کے پاس، دلیل دین کے پاس، حجت دین کے پاس، دلائل دین کے پاس، قیام دین کے پاس، قعود دین کے پاس، سجود دین کے پاس، رستہ دین کے پاس، سجدہ دین کے پاس، رکوع دین کے پاس، قیام دین کے پاس، نظام دین کے پاس، بات دین کے پاس، ریاست دین کے پاس، عظمت دین کے پاس، اصول دین کے پاس، ضابطے دین کے پاس، رابطے دین کے پاس، حیات دین کے پاس، صداقت دین کے پاس، دیانت دین کے پاس، شرافت دین کے پاس، حیا دین کے پاس، وفا دین کے پاس، غیرت دین کے پاس، نقشہ دین کے پاس، تصور دین کے پاس، تصویر دین کے پاس، جذبہ دین کے پاس، ایمان دین کے پاس، ایقان دین کے پاس، قرآن دین کے پاس، اسلام دین کے پاس، اذان دین کے پاس، نماز دین کے پاس، اقامت دین کے پاس، نظام دین کے پاس، دستور دین کے پاس، یہ چلے تو چلتے چلے گئے۔ آج اذانیں یوں نہیں ہیں، آج نمازیں یوں ہی نہیں ہیں، آج عبادت یوں ہی نہیں ہے، تلاوت یوں ہی نہیں ہے، ارے مدرسہ ایسے ہی نہیں ہے، مکتب ایسے ہی نہیں ہے، عالم ایسے ہی نہیں ہے، مفتی ایسے ہی نہیں ہے، قاری ایسے ہی نہیں ہے، مجاہد ایسے ہی نہیں ہے، اذانیں ایسے ہی نہیں ہے، صدائیں یوں ہی نہیں ہے، شرافت یوں ہی نہیں ہے، ملک ایسے ہی نہیں ہے، دستور ایسے ہی نہیں ہے، ضابطے ایسے ہی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی کوئی تو تھے جنہوں نے نظام وہاں سے یہاں تک، قیام وہاں سے یہاں تک، عبادت وہاں سے یہاں تک، شرافت وہاں سے یہاں تک، قوموں سے، نسلوں سے، خطوں سے یہاں تک پہنچائیے۔ ایسے نہیں ہے، کچھ پہنچانے والے تو تھے، تبھی تو مدینہ کا ترجمہ یہاں پہنچا، تبھی تو نظام دستور یہاں پہنچا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، کہنے والا کہتا ہے، مولانا وہ کون تھے جنہوں نے سبھی کچھ یہاں تک پہنچایا؟ میں نے کہا بتانے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں، گرا کھولنے لگا ہوں، خوشبو پھیلانے لگا ہوں، مہکار دینے لگا ہوں، بات کچھ تک پہنچانے لگا ہوں، دنیا کو آشکارا کرنے لگا ہوں، کائنات کو بتانے لگا ہوں، وہ نام کھولنے لگا ہوں، دروازہ کھولنے لگا ہوں، چابی کھولنے لگا ہوں، چابی لگانے لگا ہوں۔ کہنے لگے کون تھے؟ میں نے کہا ہاتھ اٹھا، مکہ بنا، جوش میں آ، جذبے میں آ، جواب دے۔ وہ تھے جنہیں کہتے ہیں صحابہ۔ دین مدینہ سے، یعنی مدینہ طیبہ سے ترجمہ مدینہ طیبہ تک لانے والے کون ہیں؟ اونچی کوئی مرے، پیٹے، چیخے یا چلائے، واویلا کرے یا شور کرے، صبح روئے یا شام روئے، تیری قسمت میں رونا ہے۔ رب کی قسم ہے، مدینہ طیبہ سے لے کر ترجمہ مدینہ طیبہ یعنی پاکستان تک اسلام کا سفر جن کے کندھوں پر آیا ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ان صحابہ میں سے ایک چمکتا ستارہ معاویہ، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم جب لہرا رہا تھا، عرب کو عجم سے ملانے والا، بحری بیڑا بنانے والا، عرب کو عجم میں داخل کرنے والا،
دیجئے پاکستان کی بنیاد رکھنے والے کا نام امیر معاویہ ہے۔ اس ملک میں ان صحابہ کی عظمت کی بات ہو رہی ہے جن کے ذریعے سے دین پہنچا ہے۔ اب اگر کوئی ان صحابہ کی توہین کر رہا ہے، وہ پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کون ہے؟ لوگوں تک پھیلانے والے کون ہیں؟ عجم تک لانے والے کون ہیں؟ دریاؤں میں چل تک لانے والے کون ہیں؟ پہاڑوں پر چڑھ کر یہ کہنے والے کون ہیں؟ قرآن لکھ کر لانے والے کون ہیں؟ سیرت رسول پھیلانے والے کون ہیں؟ اگر انہوں نے کلمہ پڑھ کر دنیا تک پہنچایا نہ ہوتا، آج کلمہ تیرے میرے پاس نہ ہوتا، اور جب کلمہ نہ ہوتا تو کلمے کی بنیاد پہ بننے والا ملک بھی ملک ہے، اس لیے کہ کلمہ تھا، اور کلمہ پہنچایا کس نے تھا؟ آج اگر کوئی شخص دو قومی نظریے کی بات کرتا ہے، وہ میرا دل جیتتا ہے، وہ میرے دل کی بات کرتا ہے، وہ میرے دل کے قریب ہے۔ وہ کوئی فوج کا افسر کرے تب، کوئی حکمران کرے تب، کوئی حاکم کرے تب، دو قومی نظریہ ہی اس ملک کی بقا ہے۔ ہم اس ملک کو باقی رکھنے کے لیے اپنا کردار نبھاتے رہیں گے اور صحابہ دوہراتے رہیں گے۔ محنت کرو گے، کوشش کرو گے، کاوش کرو گے، میدان عمل میں آؤ گے۔